یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ دلوں کو تھام دیجئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ جگر کوشاں سے امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی امیر تحریک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمون فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق
تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر کے بغیر علماء اکرام، مشائخ اعظام اور بزرگان دین، میں جن کا بھی نام لوں وہ اپنے اوصاف میں اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہیں۔ ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے وہ غلام ہیں جن کا تعارف امیر المجاہدین نے یہ کرایا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، اس لیے کہ سابق لاحقوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو میدان عمل سے باہر ہو، اور جو میدان عمل کے اندر بیٹھے ہو کسی تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھائی میری ایک بات سنو، میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اگر میرا پیغام سننا ہے تو بالکل خاموشی سے، اگر میرا پیغام سننا ہے تو خاموشی سے، اور سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ میں نعرہ لوانا تو تعارف کرا کے نعرہ لوانا، میری وجہ چانس نہیں آئی، میں تو نعرہ لوانا سمجھ کروں۔ اور بھائی حافظ وحید شہید دے گھر کی دھرتی ہوئے، پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون، سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون، تے امیر المجاہدین دی کچھارچ پلے ہوئے شیر ہون، تے او نعرہ لاون تے او ارسطو تک آواز میں جاوے مزہ نہیں آتا۔ سپیکر ہے بھائی کسی نہیں لانا، لاؤ نہ پائے گا لبائے کہ وہ نعرہ جس کو کسی قائد کی ضرورت نہیں، قائد بھاوے جیلہ جو ہون، بھاوے گھر بیٹھے ہون، بھاوے جناب کدھر ستے ہون، بھاوے جو مرضی اپنے مصروفیات ہون، کہ وہ نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہونے نے عرض کی جاتی، یا رسول اللہ اسی اتھے بھی حاضر، قبر میں بھی حاضر، کل حشر دے بھی حاضر، اور جڑے مسلط ہوئے جنہوں نے شوق کر کے آنے نال کہ اسی مصطفیٰ رسول اللہ مل کے کام کریں گے، اور یہ کہنے آج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک دی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، میں کہا ملک دی معیشت کی کسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے، اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد سے بنیا، اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑے نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا، جدو اتنا بڑا نعرہ لگیا اور اے ملک سانو حاصل ہویا، اسی دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام روک نہیں سکتا، اس کو روکن ابو جہل بھی آیا سی، اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ دے شہبہ بھی آئے سن، اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن، لیکن ساڑھے بڑے نے 1857 کو لے کے 1947 کو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم دا سامنا کیتا، ہر جابر دا سامنا کیتا، ہر کافر دا سامنا کیتا، ہر چیز دا سامنا کر کے آکے آکے تسی یہ کہنے ہو کہ اسی اپنے آقا و مولا دا نام چھڑ دیں گے، لبے باپ بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ شروع تو لے کے آج تک لکھے جاندے رہے خط حضرت کعب بن مالک میں آیا سی، جدو خط آیا اس خط لکھے کی سی، اے علماء بیٹھے انہاں دی میں ذمہ داری لانا سارے ناروال دے علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا اور جمعے تے انہاں نوں سنانا سارے نوں، میں وچوں صرف مختصر جی گل، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے، انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا، صحابہ نے گل کرنی چھڑ دیتی، انہاں دی بیویاں میکے چلی گئیاں، ایک دن
آپ کو ایک خط ملیا، وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دے نام. جدو حضرت کعب بن مالک نے خط کھولے نا تو لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نام ناراض ہیں تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا، کیسر روم دعوت دینا کہ ساڈے وال آ جا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دیندے ہاں، وہ دامن چھڑ کے آ جا. تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھ لیا نا تے آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری چ نہیں رکھیا، کسی محفوظ مقام پہ نہیں رکھیا، بلکہ جلتے ہوئے تندور وچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں. اے خط لکھے جاندے رہن. اے یوسف بن تاشفین نو بھی لکھا گیا، الفاظوں میں لکھ دیتا وہ خط. انہیں کیا کہ آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آمن تیرے نال مدد واسطے تا تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا. تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھا تے اپنے مشیر نو کیا کہ چلو بھی اس کا جواب دو. جدو مشیر جواب لکھ کے لے آیا تو اتنے بڑے کاغذ تے جواب لکھ کے لے آیا. تے یوسف بن تاشفین نے کیا جھلیا، دشمناں نال لمبی گلاں نہیں کری دیا، دشمناں نال دو حرفی گلاں کری دیاں. جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اس نے لکھیا مینوں. آپ نے نا اس کی پشت تے لکھ دیتا اور ایک کہنے والے لکھیا کہ رب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی، پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں. ہر اس شخص کے خلاف ہے جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میلی نظر رکھتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں، وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو، جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف کی اٹھانے کی بات کرے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے. ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے نہ کبھی اس بیان سے پیچھے گے، کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا، اس میں گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھی، گائے بھی تھے. یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ. اور آگے کیا فرمایا، بڑی گہری بات ہے. آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہیں. اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے، تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذو النورین بھی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا، 10 15 15 بکریوں والے، جانوروں والے، ان کو ضرور آنے دینا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں. ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس جناب مال و زر ہے، یہ اپنا گزارا کر لیں گے. لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے میں لائٹ نہیں جاتی لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے. حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو جنریٹر کی ڈیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں، جو جنریٹر کے پیٹرول کو جلا سکتے ہیں، ان کے ہاں بجلی بھیجو کہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کی بجلی بند کرو. لیکن جو غریب بل دینے سے تنگ ہے اس کی بجلی بھی بند کر دو گے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو وہ امیروں سے کھینچ کر غریبوں کے منہ میں ڈالتا ہے. لیکن اگر باطل کا نظام ہو، اگر کفر کا نظام ہو، اگر ظالم کا نظام ہو تو وہ غریبوں کی مال جمع کر کے امیروں کے منہ میں ٹھوستا ہے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نجات صرف اور صرف حضور کے دین میں ہے. وہ دین کہ جس کے ساتھ عمر لگے تو امیر المومنین بن جائے اور اگر کوئی حبشی غلام لگے تو وہ بلال حبشی بن جائے. وہ نظام، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اور بھائی بتاتا ہوں جی، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر.
ان کو ہر چیز گوارا ہے، ہر بات گوارا ہے، لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے۔ وہ نظام حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائب کمانڈر دونوں، چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آ گئے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں آگے سے آ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے؟ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں، بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں، بڑے بڑے جناب عہدوں والے کھڑے ہیں، وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ آگے جب ایک نہر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نہر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتار کے ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا، ایک بائیں کندھے پہ رکھا، تو جب آپ چلنے لگے نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال بات فرمائی، فرمایا ہے ابو عبیدہ اگر تو امیر الامہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے 10 اونٹ مکے کی گلیوں میں، مکے کے صحراؤں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے، مکے کی وادیوں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے 10 اونٹ، آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں میں اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو یہ ساری عزت اسلام نے ہمیں دی ہے، یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، تمہیں تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا حضور کپڑے نئے نہیں ہیں، نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں اپنے، جو ہماری اوقات ہے، جو ہماری روایات ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جس چیز نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں، اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے، یورپ کو بھی تکلیف ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینٹیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف ہے، اسلام سمجھ نہیں آ سکتا، اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو، نظام تمہارا باطل کا ہو، روٹی تمہاری جناب سود سے ہو، اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو، اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اڈے اور چینلز یہ کھلے ہوئے، تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، مقصد سب کا یا رسول اللہ رضوی تیرے جان سان لبائک 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 یا رسول اللہ 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 چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے جو جذبہ ہمیں امیر المجاہدین دے کے گئے ہیں۔